السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 13ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ تقوی ہو۔ سائل نے کہا ہم یہ پوچھنا نہیں چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا یوسف اللہ کے نبی، نبی کے بیٹا، نبی کے پوتا اور نبی کے پرپوتا ہیں، یعنی حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سلسلہ نسب میں 4 پشت مسلسل نبوت، یہ شرف حضرت یوسف کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم میں یوں تو متعدد انبیاء کے واقعات وارد ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص، سب سے اچھا قصہ اور واقعے سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 لڑکے تھے، 10 لڑکے ایک بیوی سے اور یوسف و بنیامین دوسری بیوی سے۔ یوسف کا فضل و کمال یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے انہیں سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور اسی بات سے ان کے بھائیوں کو حسد تھی۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد کو خواب بتلایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب کسی کو مت بتلانا ورنہ بھائی لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ بالآخر بھائیوں نے سازش کر کے ان کو باپ کی نظروں سے دور کیا اور اللہ نے انہیں سلطنت مصر کا تاجدار بنا دیا۔ ہر آزمائش میں کامیاب اور ہر ذمہ داری بدرجہ اتم پوری کی۔ جیل میں رہ کر بھی اللہ کا حق یعنی دعوت کے فریضے کو پورا کرتے رہے۔ اپنے قیدی ساتھیوں کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک کی حقیقت بتلاتے۔ اپنے مالک عزیز مصر کے حق کو بخوبی ادا کیا۔ جاہ و منصب کے دباؤ میں نہ آ کر اس کی عصمت کے ساتھ خیانت نہ کی، بلکہ اس کی حفاظت کی خاطر جیل کی زندگی کو ترجیح دی۔ کنویں میں ڈالنے والے بھائی جب کنعان سے ایک عام شہری کی طرح قحط سالی کے وقت اناج لینے پہنچے تو منصب و اقتدار کے باوجود عفو درگزر بلکہ احسان کا مظاہرہ کر کے صلہ رحمی کے حق کو ادا کیا، عزت کے ساتھ پیش آئے، اناج دیا اور قیمت بھی واپس کر دی۔ اور جب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد انہیں جیل سے محل میں آنے کی دعوت دی گئی تو رہائی سے پہلے اپنے نفس کے حق سے بھی غافل نہ رہے اور یہ شرط لگا دی کہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کی تحقیق کیجیے۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی تب جیل سے باہر آئے۔ اللہ اکبر، کتنا صبر تھا اور کیسی استقامت تھی۔ عزیز مصر نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر انہیں بااختیار وزیر بنا دیا۔ بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کو بھی مصر بلایا اور سب نے ان کا سجدہ کیا۔ بچپن کے خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی۔ 13واں پارہ وما ابرئ کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں 155 آیتیں ہیں، 59 سورہ یوسف کی، 43 سورہ رعد کی، 52 سورہ ابراہیم کی اور 1 سورہ ہجر کی اور 19 رکوع ہیں۔ سورہ رعد مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 13ویں سورہ ہے۔ سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں سجدہ تلاوت بھی ہے اور اس میں اللہ کی ایک نشانی رعد، گھن گرج کا ذکر ہے، اسی لیے یہ سورہ اس نام سے موسوم ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 14ویں ہے۔ سورہ نوح کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے اس کا بھی آغاز ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعائیں ہیں، جس وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ہجر بھی مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 15ویں سورہ ہے۔ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ قوم ثمود یعنی ہجر والوں کا اس میں ذکر ہے، اس لیے سورہ ہجر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پارے کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہوا۔ انہوں نے اپنی پاک دامنی ثابت ہونے کے بعد بھی ازراہ تواضع یہ کہا کہ میں اپنی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس برائیوں پر ابھارتا ہے، ہاں جس پر میرا رب رحم کرے۔ ملک کے خزانے کی حفاظت کی خاطر اپنی صلاحیت بیان کر کے اپنی خدمت کو پیش کر دیا اور یہ پیشکش قبول کر لی گئی۔ ان کے بھائی غلہ لینے آئے، انہیں غلہ دیا اور اس بھائی کو بھی طلب کیا جو ساتھ نہیں آیا تھا اور قیمت بھی سامان میں واپس رکھوا دی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے واپس آ کر اپنے والد کو تفصیل بتلائی اور یہ بھی کہا کہ اگر بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ واپس لانے کا وعدہ کیا تو تیار ہو گئے اور انہیں مصر میں الگ الگ دروازے سے جانے کی نصیحت کی۔ یہ لوگ دوبارہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو خاص اہمیت دی اور ایک تدبیر کے ذریعہ اسے اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ لوگ بنیامین کے بغیر واپس لوٹے
اور اپنے والد کو ساری بات بتلائی۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنی بے اعتمادی ظاہر کی اور صبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ امید ہے کہ اب اللہ دونوں کو واپس لائے گا، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ برادران یوسف ایک مرتبہ پھر مصر پہنچے، باپ کا غم اور اپنی غربت کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، باپ کا حال سن کر بے قرار ہو گئے اور بھائیوں کو حقیقت بتلا دی، انہیں معاف کر دیا اور اپنی قمیص انہیں دی کہ اسے باپ کے چہرے پر ڈالو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور سب کو اپنے ساتھ واپس مصر لاؤ۔ ابھی قافلہ مصر روانہ ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے واپس آ کر قمیص چہرے پر ڈالی تو وہ بینائی جو یوسف کے غم میں چلی گئی تھی واپس آ گئی۔ ان لڑکوں نے اپنے والد کو اپنی غلطیاں بتلا کر ان سے معافی مانگی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور سارے بچے مصر پہنچے۔ یوسف کا سجدہ تعظیمی کیا، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس بات کی دعا کی کہ اے اللہ تو بحالت اسلام مجھے وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن پر یہ غور نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر اللہ کی ربوبیت ماننے کے باوجود اس کی عبادت و بندگی نہیں کرتے۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میری اور مجھے ماننے والوں کی راہ یہی، یعنی اللہ کی توحید کا بیان اور شرک سے برات ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے سب مرد اور آباد علاقوں کے رہنے والے تھے، بالکل دیہات یا صحرا کے رہنے والے نہیں تھے۔ پیغمبر اور ان کی قوم کے واقعات میں درس و نصیحت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قرآن کوئی جھوٹی کتاب نہیں ہے۔ سورہ رات کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا، پھر اپنی قدرت کے دلائل، آسمان و زمین کی انوکھی تخلیق، تسخیر شمس و قمر، پہاڑ، ہر پھل کی دو قسم، دن اور رات کی آمد و رفت، ایک زمین اور ایک پانی سے الگ الگ قسم کے پھلوں کا نکلنا، ان عظیم الشان نشانیوں کو اللہ نے غور و فکر کے لیے بیان فرمایا۔ قیامت کے بارے میں مشرکین کا شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت کے دیگر دلائل، اللہ کے علم کی وسعت اور اس کی عظمت و قدرت کا بیان کہ اس کے پہرے دار تمہارے آگے پیچھے مقرر ہیں، وہی تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گھن گرج اور فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور وہی تمہاری پکار کو تنہا سنتا ہے، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات خوشی اور ناخوشی سے بلکہ صائب ہی صبح و شام اسی کا سجدہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے اپنے بندوں کے اوصاف کو ذکر کیا، عہد و پیمان پورا کرنا، قول و قرار نہ توڑنا، صلہ رحمی کرنا، اللہ اور قیامت کے دن سے ڈرنا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اور عفو درگزر سے کام لینا۔ ان کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہمیشگی کے باغات ہیں، جہاں ان کے ساتھ ان کے نیک ماں باپ، بیویاں، اولاد بھی ہوں گی۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے، رشتوں کو کاٹتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی راحت و سکون ملتا ہے۔ مشرکین اور گزشتہ قوموں کے احوال بتلا کر اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی، اور مشرکین کو دنیا و آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی، اور رسول سے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے یہ وعید آپ کی زندگی میں پوری ہو سکتی ہے اور آپ کے بعد بھی۔ سورہ کی آخری آیت میں رسالت کے سلسلے میں مشرکین کا شبہ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ بھی جن کے پاس آسمانی کتابوں کا صحیح علم ہے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں نزول قرآن کا مقصد بیان کر کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور بزبان موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیا کہ رب کا دستور ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں برکت ہوگی، اور اگر تم اور روئے زمین کی تمام مخلوقات اس کی ناشکری کرے گی تو وہ تمہاری شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ناشکروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر قوم نوح، عاد اور سمود کا ذکر کی، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، کیوں ہمیں ہمارے معبودان سے روکتے ہو؟ پیغمبروں نے کہا بے شک، لیکن اللہ نے رسالت دے کر ہم پر اپنا فضل کیا ہے، ہم خود کوئی نشانی نہیں لا سکتے، ہم اللہ پر بھروسہ اور تمہاری اذیتوں پر صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبروں کو دین میں واپس لوٹنے یا بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے پیغمبروں کو تسلی دی کہ دیکھو اب ان کا انجام برا ہوگا، یہ ہلاک ہوں گے اور ان کے دیار کے وارث تم ہو جاؤ گے۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ پیپ پلائے جائیں گے، جسے یہ بہت مشکل سے گھونٹیں گے لیکن حلق سے نیچے نہ اتار سکیں گے، اور بظاہر موت ان کو گھیرے گی لیکن اب انہیں موت کہاں آئے گی۔
پھر قیامت کا ایک اور منظر، گمراہ لوگ رب کے روبرو حاضر ہیں، پیروکار اپنے پیشوا لوگوں کو لعنت ملامت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ عذاب ہم سے کچھ کم کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے، اب تو ہمارے لیے صبر کرنا اور رونا دھونا دونوں برابر ہے۔ شیطان بھی وہاں آ کر اپنی اوقات بتلا دے گا کہ دیکھو اللہ نے اپنے بندوں سے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن میں اپنی بات سے پھر گیا، میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے تمہیں غلط راہ دکھائی اور تم اس پر اپنی مرضی سے چل پڑے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، میں تمہارے کام آنے والا نہیں، میں تو پہلے بھی اپنے آپ کو اللہ کا شریک نہیں مانتا تھا۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ایمان کی مثال مضبوط سدا بہار پھلدار درخت سے دی اور کفر کی مثال کمزور بدبودار اندرائن کے درخت سے دی۔ پھر اس بات کی بشارت دی کہ اہل ایمان کو اللہ موت کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب بھی ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ سورہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اے رب تو اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اے رب تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی دے، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے رب مجھے، میرے والدین اور میری اولاد کو قیامت کے دن بخش دینا۔ سورہ کے آخر میں قیامت کے عذاب کا ایک خوفناک منظر ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نصیحت حاصل کریں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنی نفس کو برائیوں سے پاک نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یقیناً میرا رب بخشش والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ 13ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع اور کسر نفسی کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہوں، انسان کا نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، سوائے ان نفوس قدسیہ کے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اس لیے وہ برائی کا حکم نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ اگر میں برائی سے بچ گیا اور میری پاک دامنی ثابت ہو گئی تو یہ میرے اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ محض اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے تھا۔ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن کثیر نے اسے عزیز مصر کی بیوی کا کلام قرار دیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں اپنی غلطی اور یوسف کی پاک دامنی کا اعتراف کیوں نہ کروں جبکہ میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گئی، اور انسان کا نفس اسے گناہوں پر ابھارتا ہی ہے سوائے اسے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا آج سے آپ ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر و استقامت، عفت اور طہارت کی وجہ سے مقام نبوت سے سرفراز کیا۔ شاہ مصر کو جب ان کے وسعت علم اور طہارت نفس کا اندازہ ہو گیا تو انہیں اپنے پاس لے آنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنا خاص مشیر اور نائب بنا لے۔ جب گفتگو کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو وہ گوہر نایاب ہے جو کسی قسمت والے کو ہی ملتا ہے تو فوراً یوسف سے کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں اعلیٰ منصب پر فائز کرتا ہوں اور اپنی طرف سے حکومت کا ایک ذمہ دار اور امانت دار بناتا ہوں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کے امور کو جاننے والا ہوں۔ جب عزیز مصر نے انہیں اپنا نائب بنا لیا تو انہوں نے اپنی اہلیت و قابلیت اور ملک کی ضروریات کے پیش نظر اس سے کہا کہ مجھے سرزمین مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ اپنے علم و امانت کی روشنی میں آنے والی قحط سالی کے زمانے میں عوام کی مدد کی تیاری ابھی سے شروع کر دوں۔ عام حالات میں منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن اگر حالات غیر معمولی ہوں اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ان حالات میں اپنی سوجھ بوجھ اور صلاحیت کی بنیاد پر دوسروں کی بنسبت وہ ملک و قوم کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو اس کے لیے عہدہ کی طلب جائز ہے۔ مزید یہ کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ کے محل میں رہنے کے بجائے اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر جیل کی زندگی کو پسند کریں، ان سے کہاں منصب طلبی کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن جب بادشاہ نے خود پیشکش کی تب کہا کہ اگر مجھے ذمہ داری دینا ہی ہو تو وہ ذمہ داری دیجیے جس سے میں بوقت ضرورت لوگوں کے کام آ سکوں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کے نبی تھے اور قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی، اس لیے بھی ملک کی سب سے اہم وزارت کو حاصل کرنا ضروری تھا تاکہ اپنے خصوصی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بلا روک ٹوک انجام دے سکیں۔
مختصر یہ کہ 13ویں پارے میں 3 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا حصہ سورہ رعد مکمل ہے اور تیسرا حصہ سورہ ابراہیم مکمل ہے. نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی. نمبر 2 سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں: قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات. نمبر 1 قرآن کی حقانیت. یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے. ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں. نمبر 2 توحید. آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلّاجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. نمبر 3 قیامت. مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز پہلی بار کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ کے. ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے. نمبر 4 رسالت. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے. نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات. متقین کی 8 صفات ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے. اشقیاء کی 3 علامت ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 فساد فی الارض. تیسرا حصہ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 6 دعائیں. نمبر 1 توحید. تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا. غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا. اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. نمبر 2 رسالت. اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نمبر 1 نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے. نمبر 2 ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے. نمبر 3 پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک. نمبر 2 بشر رسول نہیں ہو سکتا. نمبر 3 تقلید آبا، ان شبہات کی تردید کی گئی ہے. نمبر 3 قیامت. کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا. میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے. اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو. نمبر 4 چند اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1 شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے. نمبر 2 کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے. نمبر 3 حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی ہے بے ثمر. نمبر 4 اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. نمبر 5 6 دعائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے یہ 6 دعائیں ہیں جو انہوں نے کی. نمبر 1 امن کے لیے. نمبر 2 بت پرستی سے حفاظت. نمبر 3 اقامت صلاۃ. نمبر 4 دلوں کا میلان. نمبر 5 رزق. نمبر 6 مغفرت کی درخواست. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے اور زیادہ سے زیادہ ہماری بخشش فرما دے. آمین.